ملتے ہیں کہ تم لوگ یہاں آؤ اور اسلام کی بے عزتی کراؤ. یہ لوگ اسلام کو کی بے عزتی کرانے کے لیے دانستہ طور پر جاتے ہیں اور ریمائنڈ کرانے کے باوجود واپس نہیں آتے. ایسے تمام لوگوں کا معاشرتی بائیکاٹ ہونا چاہیے. آج میری آدھا گھنٹے ابھی عشاء کے بعد میری آدھا گھنٹے ان سے بحث ہوئی ہے کہ بھئی نہ جائیں. میں نے کہا آپ کس حیثیت سے اپنے آپ کو یہ اسلامک اسکالر لکھواتے ہیں؟ تو بولے میں تو جی جانکار ہوں اس لیے وہ میرے کو لکھتے ہیں. میں نے کہا ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہ کوئی مفتی ہے, آپ نے کہیں سے ڈگری حاصل کری ہے کیا؟ کتنے جی آپ سوالوں کے جواب میرے ہی نہیں دے سکتے آپ, باقی کے لوگوں تو آپ آلتو فالتو کے وہ چیزیں. مگر بولے نہیں میں نے تو استخارہ نکالا ہے, اور استخارہ نکال کے میں نے جو ہے اللہ نے میرے کو اجازت دی ہے, آپ کون ہوتے ہیں میں تو جاؤں گا. الٹیمیٹلی انہوں نے مطلب اپنا رزلٹ سنا دیا. ہاں تو تو اب اب دیکھیے ہم ایک ایسا آدمی جو ہٹ دھرمی پر آ گیا ہو, ندیم صاحب, جو آدمی ہٹ دھرمی پر آ گیا ہو اور جو کسی کے نہ سن رہا ہو, جو سمجھانے والوں کی جو ناصحوں کی نصیحت نہ سن رہا ہو, تو پھر ایسے لوگوں کا علاج یہی ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. آپ ظاہر ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے سکتے, اسلامی حکومت ہے نہیں, ورنہ اگر یہ لوگ اسلامی حکومت میں ہوتے تو ان کو تو بلاسفیمی کے اس میں سزا, ان کے اوپر بلاسفیمی کی سزا نافذ ہوتی ان لوگوں کے اوپر اگر اسلامی حکومت ہوتی. یہ لوگ بلاسفیمی کرتے ہیں, بلاسفیمی کا سبب بنتے ہیں, لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اور قانون ہم توڑیں گے نہیں, چونکہ قانون کو فالو ہمیں کرنا ہے, وی آر لا ابائڈنگ سٹیزنس. تو اب آپ یہ کریں گے کہ بھائی ہمارے بس میں کیا ہے کہ ہم آپ سے تعلق نہ رکھیں. مسلم کمیونٹی کو ان سے تعلق رکھنا بالکل غلط ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو تعلق رکھے گا وہ گنہگار ہوگا, چونکہ وہ اس تعلق رکھنے کی وجہ سے اس رویے کو نارملائز کر رہا ہے. بالکل بالکل. چلیے شکریہ مفتی صاحب. بارک ویسے اللہ تو فیکم. جی عامر بھائی سے بھی الگ بات کرنی تھی, شاید اب یہ ٹائم نہیں ہوگا تو پھر شاید انشاءاللہ بعد میں بات. آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں, آپ کوئی بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی؟ بالکل, میں تو اس سے زیادہ متفق ہوں. میں تو چاہ رہا ہوں کس طرح سے علاج ہو, میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں. مطلب اب وہی ہوا کہ بقیہ علاج آپ خود کریں, لیکن میری یہ والی کلپ جو ہے آپ اپنی کمیونٹی میں اور اپنے لوگوں کو ضرور بتائیے گا کہ علاج جی جو انشاءاللہ. سب سے صحیح علاج ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا بالکل معاشرتی بائیکاٹ نہ ان کے خاندان کے ہونا چاہیے, کہ نہ ان کے یہاں کوئی تقریب ہے جائے, نہ ان کو کسی تقریب میں بلایا جائے. نماز پڑھنے آ رہے ہیں نماز پڑھیں اور نکلیں یہاں سے مسجد سے. چلیے شکریہ مفتی صاحب, السلام علیکم. بارک اللہ فیکم. اچھا جی, نیچے جے جوشی صاحب ہیں. جی جوشی جی. ہاں کیسے ہیں مفتی صاحب آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر میں نے آپ کو میل بھی کیا تھا, تو اس کا وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے, یہاں ڈسکشن نہیں ہو پائے گا. مجھے اوکے اور کچھ پوچھنا ہے آپ کو. ٹھیک. یہ دیکھیے ابھی اسلام میں یہ کہا جاتا ہے ڈائریکٹ وارشپ. میں ہندو دھرم کا ہوں, لیکن میں جانکاری کے لیے پوچھ رہا ہوں, پوچھ سکتا ہوں؟ اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ تھوڑا زور سے بولیے. ہاں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو عبادت آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کی کرتے ہیں, تو بیچ جی میں کوئی آتا نہیں ہے. تو جیسے مورتی پوجا میں یہ لاجک ہے کہ بھائی بیچ میں کوئی نہیں آنا چاہیے, ایشور اور انسان کے بیچ. تو میں نے یہ سنا ہے کہ اس میں بھی جو ہے جن جو ہے آپ کی پرارتھنا عبادت اوپر تک پہنچاتے ہیں, تو یہ لاجیکلی مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ آپ نے غلط سنا ہے کہ جن ہماری عبادت اوپر تک پہنچاتا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں جو خدا کے علم میں ہیں, ان کو ہماری سہولت کے نہیں, ہمارے گواہی کے لیے, تاکہ قیامت کے دن گواہی رہے, خدا تعالیٰ نے فرشتے متعین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ان اعمال کو لکھتے رہتے ہیں. وہ ان اعمال کو لکھتے رہتے ہیں, وہ ہمارے ریکارڈ کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں ہے کہ کون عبادت کر رہا ہے کون عبادت نہیں کر رہا ہے. تو فرشتوں کا کوئی واسطہ, جنوں کا تو کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. فرشتوں کا یہ اتنا کردار ضرور ہے کہ ہم اچھے یا برے, وہ برے کام بھی لکھتے ہیں اور اچھے کام بھی لکھتے ہیں. جو بھی ہم کریں گے وہ لکھتے ہیں, وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. چونکہ قیامت کے دن جب ہم پیش ہوں گے تو اگر کوئی شخص انکار کر دے گا نہیں یہ کام تو میں نے نہیں کیا تھا, تو فرشتوں کا جو لکھا ہوا ہے وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے, صرف ریکارڈ کے لیے. قرآن میں ایک آیت ہے جے بھائی, جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے, سمیع الدعا. سمیع الدعا, سمیع الدعا کا مطلب ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کی جو اپاسنا ہے, آپ کی جو پرارتھنا ہے, آپ کی جو پوجا ہے, اس کو سننے والا ہے. سمیع جی. الدعا قرآن میں ایک ورڈ سورہ استعمال ہوا ہے. بالکل جی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم, کہ بے شک. مجھے پکارو میں جواب دوں گا, کوئی اور جواب نہیں دے گا. استجب لکم, میں جواب دوں گا.
بے شک. وہ ایک اور آیت ہے, ایک اور سن لیں. آیت متعدد آیت, اسی لیے جی مفتی صاحب بھی حیران ہوئے جب آپ نے کہا. مجھے بھی حیرانگی ہوئی کہ یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے بتایا. قرآن میں آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہی آیت ہے جو میں نے پڑھی. جی جی بالکل, اس کے آگے جی اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور ایک اور ہے وَمَن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اذا دعان. جی کون ہے جو پریشان حال کی بات کو سنتا ہے جب وہ مجھے پکارتا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے, وہ اس کی طرف ہے, اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے قائل نہیں. باقی جو مفتی صاحب نے فرشتوں کے بارے میں کہہ دیا وہ بہت کلیئر ہے چیز. نہ کبھی ہماری عبادت میں ان کا نام بھی نہیں آپ کو ملے گا کبھی بھی جی, یعنی ہماری بات. یہ جوشی بھائی, یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے نا, یہ ایک عام مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے. یعنی آپ کسی بھی ایک معمولی مسلمان سے جو مسجد جاتا ہے, یعنی جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کی تو بات نہیں ہو رہی ہے, وہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے. جو مسجد جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, ایک عام مسلمان ہے, عالم نہیں ہے, اسکالر نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں بھائی تمہارے اور خدا کے درمیان جنوں کا واسطہ ہے, وہ فوراً کہے گا, وہ آپ ہنسے گا کہ یار یہ کہاں سے کہہ رہے ہو تم. ٹھیک ہے. بلکہ جنوں کے واسطہ ڈالنے کو, جوشی بھائی, بلکہ جنوں کے واسطہ ڈالنے کو قرآن میں شرک کہا گیا ہے. سورہ جن ایک نازل ہوئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ بعض مشرکین جو ہیں وہ جنوں سے استمداد اور استعانت کا مطالبہ کرتے, استغاثہ کرتے تھے. اللہ نے اس کو سختی سے منع کیا, ٹھیک ہے, اور ان کو بھی مخلوق قرار دیا کہ وہ بھی تمہاری طرح مکلف ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن اور انسان کی خود تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی پوجا, نہ کہ وہ پوجے جائیں. سمجھ رہے ہیں, دو چیزوں میں فرق ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب ذرا پلیز میل پڑھ کر جواب دیجیے گا. شاید, اور آپ آپ کو برا نہیں لگے گا, سوری برا لگا ہو تو, برا نہیں نہیں لگے گا کوئی آپ کو. نہیں, میں نے شاید آپ کا میل چیک بھی نہیں کیا, تو اسی نام سے جے جوشی ہی کے نام سے اگر میں سرچ کروں اپنے ای ہاں میل ہاں, پر. ہو جائے گا, ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ چیک کرتا ہوں. شکریہ. تھینک یو, تھینک یو. اچھا جی, اعظم صاحب. السلام علیکم. شکریہ راہیل فاؤنڈیشن صاحب. جی جی اعظم بھائی, اس سے پہلے آپ آگے بڑھے, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں حضرت, یہاں پر مسلمانوں کے لیے بھی ایک ریمائنڈر کے طور پر ہے کہ دیکھیں یہ جے جوشی بھائی بڑے سمپل, بڑے سیدھے سنسیئر بندے لگ رہے تھے بات سے, جتنا میں سن سکا جی ہوں. کتنی غلط فہمیاں مسلمانوں کے عقیدہ توحید یا ان کی عبادت کو لے کر ہیں. مسلمانوں کو کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے صحیح آج بھی. بات. سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں شاید سب کو یہ پتا ہے, نہیں, بہت سی غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے ارد گرد اپنے ساتھیوں کے اندر ان غلط فہمیوں کے بارے میں جانیں اور ان کی اصلاح کریں کہ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے, ان کی عبادت توحید یہ کیا ہے, ہمارے عقائد کیا ہیں, اس بارے میں ضرور توجہ کریں. بس یہ ریمائنڈر تھا میرا. جزاک اللہ. شکریہ. اچھا جی, نور الامین انصاری صاحب, شکریہ, بات آپ نے یاد دہانی کرائی. جی اعظم صاحب. سر مجھے یہ صحیح البانی کی ایک حدیث ہے, بک نمبر 41 کی, حدیث نمبر 963 ہے. آپ مسلمان ہیں بھائی؟ جی اچھا, کیونکہ وہ سلام کلام نہیں ہوا تھا تو ہم نہیں آپ سمجھ پائے. بات کر رہے تھے کچھ. جی فرمائیے. حدیث. جی حضرت میں سمجھا آپ, انہوں نے سلام کلام نہیں کیا تو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے صحیح البانی کی ایک حدیث ہے. یہ صحیح البانی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ ہاں, میں وہی سوری کہنے جا رہا تھا. اعظم صاحب, آپ حدیث کی جو کتاب ہے نا, جو اصل اوریجنل, اس کا حوالہ دیجئے. صحیح البانی یہ نہ تو ہمارے پاس ہے. الادب المفرد ہے. الادب المفرد, ٹھیک ہے. جی تو حدیث نمبر الادب المفرد میں 963 ہے. الادب المفرد 963. دیکھتے ہیں آتے ہیں کہ نہیں. میں بھی نکال لیتا ہوں یہاں سے. مفرد کیا حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 6 بھائی. اچھا یہ حدیث, 963 ارے وہ ہے اعزوه ومن تعزى بعزاء الجاهليه فاعظوه ولا تكنوا. جی 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 بھائی, اس پر میں پہلے ہی بتا دوں, یہ حدیث جو ہے سامنے موجود ہے. اس پر انشاءاللہ ہم ایک اسٹریم کریں گے جلد ہی. ہو سکتا ہے کہ 2 ہفتے میں کریں, چونکہ میں آج کل اسی حدیث کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں. تو ریسرچ مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ, لیکن ظاہر ہے کہ 2-3 منٹ کے اندر اندر اس ریسرچ کو پیش نہیں کیا جا سکتا. تو میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا. ٹھیک ہے اعظم صاحب. بہت شکریہ سر. سر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں دراصل مولانا سعدی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا. تو آپ اور فیروز آباد میں ہیں؟ جی جی جی. اچھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت عمدہ. سلام اور کہیے گا ہمارا. عامر بھائی, جی بالکل, اور عامر بھائی سے بھی مطلب
آپ مطلب بہت انسپریشنل ہے ہمارے لیے اسٹوڈینٹ کے ہوتے ہوئے. جیسے مطلب اسٹوڈینٹ ہوں میں اور آپ کو دیکھتا ہوں میں تو مطلب بہت اچھا لگتا ہے. بارک اللہ فیکم. چلیں شکریہ بہت بہت. اچھا جی مانو نہ مانو. جی بھائی مانو نہ مانو. مانو صاحب آپ لائیو ہیں. ایک منٹ رکیے گا, اب آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا اعظم صاحب ذرا بیک سٹیج کلیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ آ سکیں. جی بھائی مانو صاحب. میں نے آپ کا ایک ڈیبیٹ سنا تھا سچبالا کے ساتھ, تو اس آپ میں آپ نے ایک منٹ, آپ سناتنی قرآن ہیں کو مسلم پروف ہیں؟ کرنے کے لیے سنا. آپ میں سناتنی ہیں مسلم ہیں؟ تھوڑا سا یہ بتا دیجئے. پکا سناتنی. سناتنی ہوں. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے, دوبارہ مت پوچھنا. میں نہیں, تم سے یہ بول رہا دوبارہ تھا پوچھنے کہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب ایک مرتبہ آپ نے کنفرم کر دیا تو ٹھیک ہے, الا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. جی نہیں, جھوٹ میں نہیں بولتا. میں کیا بولتے ہیں محمد فہر مائک اور تھوڑا سا اللہ دور کی رکھیں بھائی, طرح. تھوڑا شور آ رہا ہے, مائک تھوڑا سا دور رکھیں. چلیں, یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے. یہ بلاسفیمی کر رہا تھا. ہمارے چینل کے اوپر اگر آ کر بلاسفیمی کرے گا تو ایسے آدمی کے اوپر فوراً عذاب نازل ہونا چاہیے. یہ شر البریہ ہیں عامر بھائی. یا کہ بلاسفیمی کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے ایک لفظ بولا. اچھا ہوا کہ ہم نے وقت کے اوپر سن لیا. ایسے خبثا کو, ایسے شر البریہ کو, ایسے ناہنجاروں کا یہ علاج ہے کہ ان سے کبھی گفتگو نہ کی جائے. یہ اگر کہیں مل جائے تو ان کے منہ پر تھوکا جائے. یہ اسی لائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے بھائی. ہمارے پاس آؤ گے تو تمیز کے دائرے میں, تو اپنے ماں باپ کے جو کرتوت ہیں, جو انہوں نے تمہاری تربیت کے اندر کمی کی ہے نا, وہ تم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے جا کر سامنے کرنا. ہمارے پاس آؤ گے تو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں آنا پڑے گا. بیش میں نہیں سن سکا, میں معذرت چاہتا ہوں. نہیں کوئی حرج نہیں. اچھا جی, تو اگلے صاحب ہمارے ساتھ. اچھا وہ ایک میں نیچے دیکھ رہا تھا, احمد کر کے ایک صاحب تھے, میں ان کو لینے والا تھا, وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اچھا جی محمد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب, الحمدللہ آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے, بہت نالج وغیرہ سے. الحمدللہ. میرے ساتھ مطلب ایک لائک پہلے جب وساوس آتے تھے بہت سارے, سب الحمدللہ کلیئر ہے, ابھی کچھ نہیں ہے. ابھی ایک جاننا چاہتا تھا کہ قرآن کو مطلب کیسے سمجھے, لائک ایزی طریقہ کیا ہے اس کا مطلب. دیکھیں قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے. قرآن کریم خود یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے ذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا. آپ قرآن کریم کا محض ترجمہ بھی پڑھ لیں تو وہ نصیحت آپ کو حاصل ہو جائے گی. یعنی آپ کو جتنی ہدایت ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے چاہیے وہ ترجمے میں آپ کو مل جائے گی. اگر آپ عربی نہ جانتے ہو تو اس کے لیے اس وقت ترجمہ ہے. لیکن اگر قرآن کریم ایک سمندر ہے اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تنقضی عجائبہ, کہ آپ اس میں جتنا گہرائی میں غوطہ لگائیں گے آپ کو اس میں نئی نئی باتیں ملتی رہیں گی. اس کی عجائب جو ہیں, اس میں جو نئی نئی باتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ 1400 1450 سال ہو گئے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک مفسر آیا ہے اور اس نے قرآن کریم کو الگ الگ انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. کچھ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, کچھ لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں, یہ اپنی الگ جگہ ہے. لیکن قرآن کریم کو اگر آپ کما حقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو, یعنی کما حقہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نصیحت حاصل کرنے سے زیادہ تدبر جس کو کہتے ہیں, جو نیکسٹ لیول ہے, اس کے لیے جو بنیادی آپ کے پاس علوم ہونے چاہیے کہ بھئی آپ عربی زبان جانتے ہو, فصاحت و بلاغت آپ جانتے ہو, نحو صرف آپ جانتے ہو, پھر اسی طریقے سے حدیث کا آپ کے پاس علم ہو, آپ کو سلف صالحین کے اقوال پتہ ہو, تب جا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی چلو میں قرآن کریم کو اب میں سمجھنے لگا ہوں, میرے اندر تدبر کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. تو قرآن کو کے دو درجات ہیں, ایک ہے تدبر, ایک ہے تذکر. تذکر لوور لیول ہے, ہدایت کے لیے وہ کافی ہے, اس کے لیے ترجمہ بھی کافی ہے, اس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ پریریکویزٹس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تدبر کے لیے پھر بہت ساری چیزیں بنیاد کے طور پر آپ کے پاس ہونی چاہیے. جی عوام کیسے انداز میں پڑھے اس کو, عوام؟ میں نے وہی بتایا کہ عوام, دیکھیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو مساجد میں تفسیروں کے حلقات ہونے چاہیے, یعنی امام صاحب کی یہ ذمہ داری ہے اور ہر مسجد میں یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. ہم نے قرآن کریم کو بالکل پسے پش ڈال دیا بحیثیت قوم کے,
یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم صرف اس کام کے لیے ہے کہ لڑکی کی شادی ہو تو قرآن کے نیچے سے نکل، اس کی کاپی کے نیچے سے نکل کر وہ جائے بس، اور جہیز میں آپ نے اس کو کاپی تھما دی، وہ لڑکی اپنے گھر گئی اور اس نے مچان کے اوپر وہاں قرآن کریم رکھ دیا، اب وہ ہمیشہ وہیں رکھا رہے گا، اس کے اوپر گرد و دھول پڑتی رہے گی۔ یہ قرآن کریم کا حال ہم لوگوں نے کیا ہے، ہم میں سے کچھ لوگوں نے کیا ہے، انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ مساجد میں قرآن کریم کی تعلیم کا ماحول نہیں ہے۔ بھائی اگر روزانہ نہیں نہ صحیح لیکن ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں امام صاحب یا کوئی عالم علاقے کا، اگر امام صاحب میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو علاقے کا کوئی عالم اس کی ذمہ داری لے کہ وہ مسجد میں جا کر تفسیر کرے۔ بہت سے شہروں کے اندر ایسا ہوتا ہے لیکن اکثر جگہ ایسا نہیں ہوتا، اور پھر یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان تفسیری حلقات میں بیٹھیں۔ قرآن کریم تو تبھی سمجھ میں آئے گا نا جب ایفرٹ جی ہوگا۔ صحیح، جی جی، جزاک ٹھیک ہے، اللہ مفتی چلیں، صاحب، تو اتنا ہی سوال تھا، اور اللہ آپ کی عمر شکریہ، میں برکت کرے۔ آمین ثم آمین، السلام علیکم۔ اچھا جی، منور کلیمی صاحب، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کیسے ہیں حضرت؟ الحمدللہ۔ بہت 2.5-3 گھنٹے جب سے آپ شروعات کی نا تب سے لگا ہوں حضرت، جی، دعائیں کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ حضرت قبول فرمائے۔ کر رہے ہیں آپ۔ دوسرا یہ کہ حضرت جیسے ہمارے بچے ہیں تو ہمارے سامنے 2 پلیٹ فارم ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو ہمارے اپنے برادران وطن ہیں ان کے اسکول ہوتے ہیں، اور ایک مشنری کے اسکول ہیں۔ تو مشنری کے اسکول میں اپنے بچوں کو بھیجنا یا ان میں کیونکہ حالات جو ہیں جو برادران وطن کے اسکول ہیں ان کے بھی بہت اچھے نہیں ہیں، تو کیسا رہے گا؟ جیسے کہ یہ اہل کتاب ہیں تو ان سے تھوڑی سی نسبت رہتی ہے ہماری، تو وہاں صحیح رہے گا اپنے بچوں کو بھیجنا، یا اب چونکہ وہاں تو جو ہماری برادران اسکول ہیں وطن کے، جو برادران وطن کے اسکول ہیں ان میں تو بالکل کفر اور شرک کی تمام سا ہوتا جا رہا۔ نہیں تو یہی صورتحال مشنری اسکولوں میں ہے کہ مشنری اسکولوں میں کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہندوؤں کے اسکولوں میں جائے گا جہاں مکمل ہندو گردی ہو رہی ہے، وہاں جا کے وہ ہندو بنے گا، تو عیسائیوں کے اسکول میں جا کے یہ عیسائی بنے گا یا ایتھیسٹ بنے گا۔ اسلام تو اس کا دونوں طرف سے گیا نا۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر علاقے کے اندر اپنے اسکول قائم کریں جہاں مسلمانوں کے بچوں کی اچھی اسٹینڈرڈ کی تعلیم جو ہے وہ اسلامی ماحول میں ہو سکے۔ اور اگر اس وقت تک ایسا نہیں ہے تو انڈیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی سہولت موجود نہیں ہے، ہوم اسکولنگ موجود ہے۔ کیا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے جو ہے باقاعدہ اسکول میں جائیں صبح سے لے کر رات تک کہ وہ ایک کفریہ ماحول میں اور اس انوائرمنٹ کے اندر پلے بڑھیں، 12 سال تک کہ وہ بچے غیر مسلموں کے ماحول میں رہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ ان سے توقع کریں کہ وہ مسلمان بن کے نکلیں؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا نا، اور گھر پہ وہ تربیت ہو نہیں پاتی ہے۔ تو آپ ان کو ہوم اسکولنگ کرائیں، آپ یہ جو اندرا گاندھی اوپن اسکولنگ ہے وہاں سے کرائیے ان کو انٹر تک۔ آپ ٹیوٹر رکھ سکتے ہیں، جو فیس آپ دیتے ہیں اسکولوں میں، مشنری اسکولوں میں 1000 روپے ماہانہ، اتنے میں آپ کسی ایک اچھے ٹیوٹر کو رکھ سکتے ہیں جو وہی نصاب پڑھائے گا، وہی، اور آپ کا اپنا انوائرمنٹ ہوگا۔ صحیح صحیح صحیح۔ اچھا دوسرا یہ تھا کہ جو ایسے لوگ ہیں جو پیار محبت سے مان جاتے ہیں، جیسے ہمارا کام کا طریقہ ہے آپ کو لگ بھی رہا ہوگا، تو جی ان کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم، آپ ایسے کچھ لوگوں کو پلیٹ فارم دیجیے آن لائن، تاکہ جو سوال بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب جاتے ہیں فیلڈ میں دعوت جی دینے کے لیے تو کبھی 2% 3% لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، ورنہ سب بیچارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان جی ہاں کے لیے آپ پلیٹ فارم، چونکہ ہمارا پلیٹ فارم تو آپ کو معلوم ہے، حضرت کے لیے دعا کیجیے، تو جب سے جی جی کچھ جی ایسی جی 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 آپ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے، ہم مستقل دعا کرتے ہیں ان کے لیے، وہ ایک عظیم شخصیت ہیں، عظیم شخصیت ہیں۔ جی 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 تو بہت کچھ انشاءاللہ ضرور، اصل میں دیکھیے ایسا ہے کہ ہمارا پلیٹ فارم تو یہی ہے، اب جو بھی آ کر ہم سے سوال کرے گا اچھے انداز سے سوال کرتا ہے، ہم اس کو اسی اعتبار سے جواب دیتے ہیں۔ کچھ لوگ آ کر گالیاں دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارا لہجہ بھی دوسرے انداز کا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ جب ان کو دعوت دیتے ہیں تو ہاتھ جوڑ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ دراصل سوشل میڈیا پہ ہیں ہی نہیں۔ ہمارا کام سوشل میڈیا پر ہے، آپ جیسے حضرات جو فیلڈ میں ہیں وہ فیلڈ پر میدانی سطح پر کام کریں۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ آمنے سامنے کام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس کا اثر بہت ہوتا ہے۔ تو جی سر اور اس لیے وہ جو میدانی جو زمینی سطح کی جو محنت ہے وہ مسلمانوں نے بھلا دی ہے۔ ہم لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں وہ تو ان مرتدوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ مرتد اگر یہ والی حرکتیں نہ کرتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی؟
ہم یہاں بیٹھے ہیں جی آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ تو اس کا تو کوئی ہم تو کہیں کر بھی نہیں سکتے, نہیں سوچ سکتے, نہ ہو سکتا ہم سے اتنا. بہرحال آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں, اور اس کی جو زمینی سطح کے اوپر جو محنت ہے, کلمے کی دعوت دوسرے لوگ, ایک عام انسان تک پہنچے, یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے, اور ماشاءاللہ آپ اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. حضرت والا دامت برکاتہم چاہے کتنی بھی صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں, لیکن ان کا لگایا ہوا یہ جو درخت ہے نا, یہ پھل دے رہا ہے اور دیتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کے حسنات میں اضافہ کر رہا ہے. وہ عظیم شخصیت ہیں. ماشاءاللہ. چلیے حضرت, دعا کی درخواست ہے آپ سے. آپ چلیے میں میل کرتا ہوں آپ کو. چلیں, بہتر ہے, شکریہ. وعلیکم السلام. ایم ڈی صاحب. یہ جی حضرت ایک یہ نیچے بھائی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی ہیپی برتھڈے. او بھائی کس نے بتا دیا میری ہیپی برتھڈے؟ یار کمال ہے. 25 دسمبر کو آپ کی تو نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایم ڈی صاحب. جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی بھائی. عامر حق صاحب. جناب جی ٹھیک ہو؟ ہاں وہ میں گیا تھا اس کے چینل پہ گیا تھا, کیا نام ہے, مرزا. تو مرزا کے چینل پہ گیا تو میں مرزا سے پوچھا, میں بولا یار تو مفتی صاحب کو کلین بولڈ کرنے گیا تھا, لیکن مفتی صاحب نے تیرے 6 بال پہ 6 6 لگاتار مارا. اچھا وہ آپ ہیں. آپ کی بات ہم تک پہنچی تھی. اچھا ہاں. تو اس کے بعد میں اس کے ساتھ میں ایک اور تھا, تو اس نے کہا کہ جی یہ بات تو صحیح ہے یار, مفتی صاحب نے صحیح ان کو 6 6 مارا, قبول کرنا چاہیے. تو میں بولا ہاں یہ ہوئی نا مردوں والی میں بات. سنا دیتا ہوں, یہ ان کی بات میں سنا دیتا ہوں حضرت. یہ دیکھیں ذرا, خبریں تو پھر آپ کو پتہ آتی رہتی ہے. ذرا سنیں. جی منع کر دیا تھا, بولے نہیں آپ شانت رہے, میں پہلے پیش کر لوں. میں نے کہا ہیں عجیب گنڈائی چل رہی, تو یہی تو یار دیکھیں میں نے کیا بولا تھا, میں وہاں ہارنے جیتنے نہیں جا رہا. نہیں آپ نے بولا تھا یہ, آپ نے بولا تھا کہ میں پہلا پوائنٹ ہی ایسا مار دوں گا کہ وہ وہیں پہ کلین بولڈ ہو جائیں گے. ہمارا تو وہ حساب ہے کہ آتے ہی سیدھے ایسا کر دو کہ سامنے والا کھلاڑی بیٹنگ کر ہی نہ پائے. آپ کا یہ ڈائلگ تھا, اور آپ نے جا کے الٹا ہو گیا آپ کے ساتھ. کو یار جی. تو وہ آج بھی آئے تھے, سوچ رہے تھے کہ آج پھر بولڈ کروں گا. حالانکہ آج کوئی میچ نہیں تھا, لیکن آج پہلے سے زیادہ بری طرح بولڈ ہو کر گئے. آج تو معافی مانگ کے گئے ہیں. وہ گگلی پھینک رہا تھا, اس پہ بھی 6 گیا نا. جی بہت برا ہوا تھا اس کا. اور وہ سچوالک میں چیلنج بھی کیا, میں بولا یار آؤ مفتی صاحب سے ڈیبیٹ کرو, تو بولتا ہے ٹھیک ہے کرتا ہوں, اور کچھ بولو. تو وہی میں بولا بھائی میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایکس مسلم ہیں, صبح اٹھنے کا 5 جوتا گن کے مارنے کا دماغ پہ ان کا دماغ ٹھہرک ہو جائے. مجھے نکال دیا اسکیم سے. چلیے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. سلام. وعلیکم السلام. اچھا جی, عاطف عالم صاحب بیک سٹیج خالی کرتے ہیں بھائی. سٹیج چھوڑتے جائیے گا ورنہ پھر مبارک کام. پھر جی عاطف بھائی. عاطف عالم صاحب آپ لائیو ہیں, مائک انمیوٹ کیجیے. میرے خیال سے یہ نہیں ہے, اب ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اگلے بھائی کو لے لیں. محمد فرقان ہے. جی اگلے کو چھوڑ دیجیے گا, وہ آ چکے ہیں. جی بھائی فرقان صاحب آگے بڑھیں. عمران صاحب کو لے لیجیے, فرقان کو ہٹا دیں, ان کو بیک اسٹیج بھی خالی کروا دیں ان کا. جی بھائی عمران صاحب. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ یہ الولا والبرا کیا ہے؟ میں نے کوئی بڑے عالم سے سنا پاکستان کے, وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کافروں سے نفرت کرنا, اور تو یہ سب کیا ہے, مطلب اسلام میں ہے کیا ایسا کچھ؟ نہیں دیکھیں, کافروں سے نفرت کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ہاں کفر سے, شرک سے ہم نفرت کرتے ہیں. ہمیں نظریہ قابل قبول کبھی نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی انسان اپنی جہالت کی وجہ سے ایک غلط نظریے کو اپنائے ہوئے ہے تو ہم اس انسان سے نفرت نہیں کرتے. یہ جو ہم اس کو دین کی دعوت دیتے ہیں, یہ اس سے نفرت میں نہیں, اس کی محبت میں جا کر دیتے ہیں. اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی وہ خدا کے سامنے پیش ہو تو عذاب سے بچ جائے. یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے کہ ہم جنتوں میں جا کر
اور سعادت ابدیہ حاصل کریں, انٹرنل بلس حاصل کریں, تو وہ سعادت ابدیہ اس کو بھی ملنی چاہیے. تو یہ محبت ہے, یہ نفرت نہیں ہے. تو ہم انسانوں سے کبھی نفرت نہیں کرتے. ہاں نظریات ہمیں نامنظور ہیں, ان سے ہم نفرت کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ فرق رکھیے گا. عقیدہ ولا اور برا اس کا تعلق دراصل ایک اسلامی حکومت سے ہے, کہ اسلامی حکومت اگر ہے تو آپ کن لوگوں سے الائنس قائم کریں گے اور کن لوگوں سے نہیں کریں گے. آپ مسلمانوں سے الائنس قائم کریں یا ان لوگوں سے الائنس قائم کریں جو آپ کے نظریے سے متفق ہیں. لیکن جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, یا مثلا وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں شرک کر کے, تو جو ایک سوشل یا پولیٹیکل الائنس ہے وہ ان سے نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ولا اور برا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جی جی. تو شیخ اتنے سارے پھر اسکالرز کا کچھ بیان مطلب آتا رہتا ہے کہ غیر مسلمان کو بھائی بھی نہیں بلانا, یہ سب مطلب یہ سب ریسپیکٹڈ اسکالرز ہیں, تو یہ سب کیسے سمجھیں ان سب چیزوں کو؟ اب دیکھیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے, اور اس مزاج کی وجہ سے بہت سی باتیں اس طرح نکل جاتی ہیں. وہ ان کی اپنی سمجھ ہے. آپ ہمارے پاس آئے ہیں, ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کی بات کر سکتے ہیں جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے. اب ہم ہر ایک کی تو ذمہ داری نہیں لے سکتے. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک ویڈیو آج کل بہت فلوٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے اتنا ہی تعلق رکھو جتنا آدمی باتھ روم میں مجبوری میں جاتا ہے. یہ چیز جو ہے بہرحال ہم اس سے متفق نہیں ہیں. ہم اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی بات جو ہے چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور چل رہی ہے, میں نے دیکھی ہے, تو یہ قرآن کا نقطہ نظر نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کو مثلا جو وفد آتے تھے ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے, مسجد میں ٹھہرتے تھے. وہ ان میں سے بہت سی مرتبہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے, بہت سی مرتبہ نہیں کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو پچھلے ہفتے ڈیبیٹ ہوئی تھی, اس میں ایک حدیث آئی تھی جو سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تو رکھا تھا ستون سے باندھ کر, اور اس وقت تو وہ کافر تھے, بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا. اگر ایک کافر اتنا زیادہ برا ہے کہ جتنا کہ باتھ روم کی گندگی, تو اس کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو مسجد میں لے کر آئے. وفود کا جو ڈیلیگیشنز ہوتے تھے مسجد میں بیٹھ کر استقبال کرتے تھے. تو یہ اپروچ تو غلط ہے. تو مفتی صاحب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ مطلب کوٹ کرتے ہیں بہت سارے سلف کا اوپینین, جو کہ دیکھنے پہ بہت ہارش لگتا ہے, کہ اہل بدعت کے ساتھ ایسا کرنا, ویسا ٹریٹ کرنا, سلام کا جواب نہیں دینا, بات بھی نہیں کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں عمران بھائی, میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی ایک صاحب ہمارے یہاں آئے, ہماری ابھی تھوڑی دیر, آپ نے شاید سنا ہوگا, انہوں نے کہا ہمارے محلے میں ایک مولوی نما شخص ہے, وہ چینلوں کے اوپر جاتا ہے اور اسلام کی بدنامی کا سبب بنتا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب آپ میرے اس جملے کو مان لیجئے کل کو جا کر کوئی یہ کہے کہ بھائی مفتی یاسین نے تو فتویٰ دیا تھا کہ ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے, اور پھر اس فتوے کو آپ اپنے اعتبار سے اس کو اپلیکیشن کرنے دینے لگے, حالانکہ وہ ایک پرٹیکولر سینیریو میں ہے. تو یہ غلط ہوگا. میں ہی بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کفار کو, ہم انسان کو غلط نہیں سمجھتے, ہم اس کے نظریے کو غلط سمجھتے ہیں. میں یہی بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. تو اب ایک ہی اسٹریم میں, اور میں اس کو اپنے اس اسٹیٹمنٹ کو جو میں نے بائیکاٹ کے تعلق سے کہا واپس نہیں لے رہا ہوں. تو بہت سی مرتبہ سلف کے ان اقوال کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے, چونکہ ہم اس کا پس منظر نہیں جانتے. اچھا عمران بھائی, میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی عمران بھائی, آپ حارث سلطان کو جانتے ہیں؟ مرتد ہے نا شاید یہ. جی جی جی, آپ ان کے پاس جاتے ہیں؟ ان کے چینل پہ بھی گئے ہیں آپ؟ نہیں, کبھی نہیں. کبھی نہیں گئے؟ ایک چیز سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو, ذرا سنیے گا, مجھے بتائیے گا, یہ آپ کی بات ہے, ذرا سنیں. اور حارث بھائی, میں اس واجدی کے جو ہے چینل پہ بھی گیا تھا, اور میں جو ہے باقیوں کے چینل پہ بھی جاتا ہوں نا, تو میں جب پہلے کہہ دیتا ہوں نا مجھے کچھ بات کرنی ہے ایسے جھوٹ بول کے کہ میں مسلمان بنا ہوں ابھی لیکن کچھ شک و شبہات ہے میرے اندر, اور مجھے اس کے اوپر بات کرنی, ایک دم میرے کو کک کر کے نکال دیتے ہیں باہر. مجھے پوچھنا ہوتا ہے بھائی آئیسس, مجھے عمران بھائی. جی بھائی, یہ میری آواز تھوڑی ہے. ہاں نہیں, آپ کی آواز میں دو ہی جگہ گیا ہوں اس ٹیم میں. ایک آئی پلس ٹی وی پہ آتا ہے نا زید بھائی کا, تو ایک وہاں گیا ہوں, ایک یہاں پہ آیا ہوں, بس اور کہیں میں کبھی نہیں گیا. اچھا, حارث سلطان کے چینل پہ بھی نہیں گئے, کہیں بھی نہیں گئے آپ؟
नहीं जय मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं वो तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, हाँ। माशाल्लाह ठीक है। हाँ। चलें चले ठीक है, सही है, अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं हम, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक आदमी अगर ये कह रहा है अपने डिफेंस में तो हम उसको लिखेंगे, लेकिन बहरहाल इस तरह के देखिए इमरान साहब, ठीक ये काम हमें इसलिए करना पड़ता है कि आपने देख लिया ना, वो आदमी खुद ही कह रहा है कि मैं जब